بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ او اس کا معنی ہے یا، حروف العطف سے ہے جو آپ پہلے یاد کر چکے ہیں۔ یہ 10 سے اکثر واو استعمال ہوتا ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، اور او کا معنی یا ہوتا ہے۔ واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، بل، لا، لیکن۔ یہ آپ کو مصباح النحو میں الحروف و غیر العاملہ کی بحث میں آخر میں ہوگے، یہ اس کا چیپٹر، اس کا باب۔ کا یہ حرف جار ہے، کاف ہے، باؤ تاؤ کافو یہ تیسرا جو حرف ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذو مذ خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ سویب کا معنی ہے موسلا دھار بارش، تیز بارش، اور سویب ان کے آخر میں 2 زیریں اس کاف حرف جار کی وجہ سے ہیں، یعنی سیبن، سویب مجرور ہے۔ مینا من ہے اور یہ بھی حرف جار ہے، اور السماء بھی مجرور ہے، اور السماء کا معنی آسمان ہے، یا تیز بارش کی طرح آسمان سے۔ فی حرف جار ہے، ہو ضمیر مجرور متصل ہے۔ ضمائر کی 5 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ حرف جار کے بعد ہے، اور متصل ہے کیونکہ ملی ہوئی ہے۔ ظلماتن، ظلمتن کی جمع ہے، اور ظلمتن کا معنی اندھیرا ہے۔ واو عاطفہ ہے، اور رعدن کڑک، واو عاطفہ ہے، اور برق بجلی۔ اس میں اندھیرے ہوں اور کڑک ہو اور بجلی ہو۔ یجعلون فعل مثبت مضارع معروف صیغۃ جمع مذکر غائب۔ گردان کر لیتے ہیں، اور اب میں فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانیں نہیں کروں گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ان کی پریکٹس اپنے تعین میں بہت زیادہ کروا چکا ہوں، آج آخری بار ہے۔ یجعلو، یجعلانی، یجعلون، تجعلو، تجعلانی، یجعلنا، تجعلو، تجعلانی، تجعلون، تجعلینا، تجعلانی، تجعلنا، اجعلو، نجعلو۔ اصوابی، اس میں واو، یجعلون میں واو جو نون سے پہلے، یہ نون تو اعرابی ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور واو جو ہے نا نون سے پہلے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ مرفوع اس لیے کہ یہ فاعل ہے، اور متصل اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اصابع، اصبع کی جمع ہے، اور اصبع انگلی کو کہتے ہیں، تو اصابع انگلیاں ہوئیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ وزن جو ہے اصابع کا، مساجد کا، یہ غیر المنصرف ہوتا ہے، اور غیر المنصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتی، لیکن جہاں پر اس پہ کسرہ آنی ہی نہیں تھی، اس پر فتحہ ہی آنی تھی، کیونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول بہ عام طور پر اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ آخر میں زبر نہیں ہوتی، اکثر زبر ہوتی ہے۔ یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تفصیل۔ ہم
یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور لفظ سے ملی ہوئی ہے لہذا متصل ہے۔ فی حرف جار ہے، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کا معنی کان ہے، اور ہم یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ من حرف جار ہے، الصواعق صاعقہ بجلی، صواعق بجلیاں، یہ بھی غیر المنصرف ہے۔ دیکھیں صواعق مساجد کا وزن ہے مگر اس پر زیر آ گئی ہے، کیوں زیر آئی ہے؟ یہ قاعدہ آج آپ ذہن نشین کر لیں کہ غیر المنصرف پر جب الف لام آ جائے تو اس وقت اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ حاضرہ کا معنی ڈر ہے اور الموت کا معنی موت ہے۔ وہ رکھتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں سے موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، محیط گھیر لینے والا، یہ اسم الفاعل ہے، اور با حرف جار ہے، اور کافرین بھی اسم الفاعل ہے۔ کافرون جب مرفوع ہوگا تو کافرون ہوگا، جب منصوب اور مجرور ہوگا تو کافرین ہوگا۔ تو یہ با کی وجہ سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ با کے بعد الکافرین کے آخر میں زیر نہیں ہے۔ با کا مدخول، مدخول کہتے ہیں جس پر با داخل ہوگی، یعنی جو با کے بعد اسم آئے گا اس کو با کا مدخول کہیں گے۔ با کا مدخول مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کبھی اس کے آخر میں کسرہ ہوتی ہے، اور جب جمع ہوگا اس طرح کافرون کافرین کی طرح تو اس کی کیفیت یہی ہوگی۔ یہ پڑھیں گے ہم جب ہم اسماء متمکنہ پڑھیں گے، اور اسماء متمکنہ کی اقسام پڑھیں گے، اعراب کے اعتبار سے وہ 16 اقسام ہیں، تو اس وقت یہ آپ کو بات ذہن نشین ہو جائے گی۔ ترجمہ پھر دیکھ لیں۔ یا تیز بارش کی طرح آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، رکھتے ہیں وہ انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں سے موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یہ منافقوں کی ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اس کیفیت میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ترجمہ ایک بار آپ پھر سن لیں۔ یا تیز بارش کی طرح آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، رکھتے ہیں وہ انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں سے موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکادو یہ فعل مقارب ہے، افعال مقاربہ یہ ایک باب کا نام ہے، وہاں سے دیکھ لینا۔ الافعال المقاربہ یہ 4 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ یکاد فعل مقارب ہے، البرق بجلی، یخطف فعل مثبت مضارع معروف صیغۃ واحد مذکر غائب، اور اس کے اندر ضمیر مستتر ہے ہوا، جو راجی ہے البرق کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں یخطف فعل مثبت مضارع معروف ہوا ضمیر مستتر راجع الی البرق۔ ابصار بصر کی جمع ہے آنکھیں، اور ہم ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور ابصار المضاف والمضاف الیہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ ہونے کی وجہ سے ابصار منصوب ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے وہ ان کی آنکھوں کو، قریب ہے بجلی اچک لے وہ آنکھیں ان کی، وہ کس کا معنی ہے؟ جو یخطف کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور یہ مصباح الصرف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ
سیغہ واحد مذکر غائب اور سیغہ تو واحد مؤنث غائب میں ہوا اور ہیا ضمیر مستتر ہوگی اگر ان کا فاعل بعد میں اس میں ظاہر نہ ہو۔ کلما جب بھی، اضاء فعل مثبت ماضی معروف ہے اور ہوا ضمیر مستتر اس میں بھی فاعل ہے۔ اس نے روشن کر دیا یعنی بجلی نے روشن، یہ ہوا ضمیر بھی البرق کی طرف راجع ہے۔ لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر مجرور متصل ہے۔ جب بھی اس نے روشن کر دیا ان کے لیے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ مشو فعل مثبت ماضی معروف ہے، صیغہ تو جمع مذکر غائب ہے، وہ چلتے ہیں اس میں۔ اور یہ میں نے بتایا ہے کہ جو یقینی بات ہو اس کو فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، وگرنہ چلتے ہیں معنی فعل مضارع کا ہے۔ جب بھی روشن کیا اس نے ان کے لیے، وہ چلے اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب أَظْلَمَ اس نے اندھیرا کر دیا۔ أَظْلَمَ بفعل مثبت ماضی معروف ہے اور صیغہ تو واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں بھی ضمیر مستتر ہے، ہوا جو البرق کی طرف جا رہی ہے۔ الا حرف جار ہے اور ہم ہے، اصل میں ہم نہیں ہے، الا یا کی وجہ سے ہم ہے، یہ صحیح ہم ہے یہ لفظ، اور یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ ان پر قامو بفعل مثبت ماضٍ معروف ہے اور صیغہ تو جمع مذکر غائب ہے، اور اس میں واو ضمیر، قامو میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے، مرفوع کیونکہ فاعل ہے اور متصل کیونکہ ملی ہوئی ہے۔ اور جب اس نے تاریک کر دیا، اندھیرا کر دیا ان پر، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اور لو کا معنی ہے اگر، اور شاء کا معنی ہے چاہے، یہ بھی فعل مثبت ماضٍ معروف ہے اور صیغہ تو واحد مذکر غائب ہے، اسم جلالت فاعل ہے۔ اور اگر چاہے اللہ، لا اس کو لام تاکید کہتے ہیں، ضرور۔ ذہب فعل مثبت ماضٍ معروف ہے، اس میں بھی ہوا ضمیر مستتر ہے جو اسم الجلالہ کی طرف راجع ہے، تو لے ضرور لے جائے وہ۔ سمعہم با زائدہ ہے یا با تعدیہ کی ہے؟ ہاں با زائدہ نہیں ہے، با تعدیہ کی ہے۔ ذہبہ کا معنی ہے جانا، اس با نے اس کا معنی کر دیا ہے لے جانا۔ ذہبہ کا معنی ہے جانا، مگر جب اس کے بعد با آ جاتی ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے لے جانا۔ تو ضرور لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے وہ آنکھیں ان کی، جب بھی روشن کیا اس نے ان کے لیے، وہ چلے وہ اس میں، اور جب اندھیرا کر دیا اس نے ان پر، وہ ٹھہر گئے۔ اور اگر چاہے اللہ تو ضرور لے جائے ان کی کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ ابتدا سے کر لیتے ہیں۔ یا موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے۔ رکھتے ہیں وہ انگلیاں اپنے کانوں میں بجلیوں سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیر لینے والا ہے کافروں کو۔ قریب ہے بجلی اچک لے وہ آنکھیں ان کی، جب بھی روشن کیا اس نے ان کے لیے، چلے وہ اس میں، اور جب اندھیرا کر دیا اس نے ان پر، رک گئے وہ، ٹھہر گئے وہ۔ اور اگر چاہے اللہ تو ضرور لے جائے ان کی کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔